اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید تو ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے، قرآن سے جوڑ کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، اور قرآن پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا ہمارے آسان کرے، اور اس کا ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ المؤمن، یعنی کہ سورہ غافر کی آیت نمبر 61 سے ہم اس کو کمپلیٹ تک کریں گے، 61 سے 85 تک۔ اس میں ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کو یاد رکھنا اور یاد کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے۔ شروع کرتے ہیں سورہ غافر، سورہ المؤمن، آیت نمبر 61 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی وہ ہے جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے اللیل رات کو، لی تاکہ، لی فعل سے پہلے آتا ہے تو ٹرانسلیشن تاکہ یا یہ کہ کر کے کرتے ہیں، تاکہ تسکونو، تاکہ تم سکون پاؤ۔ آسان روٹ ورڈ ہے سین کاف نان، اور ہم اردو میں بھی یہ سکون پاؤ کہتے ہیں، لتسکونو، تاکہ تم سکون پاؤ، فی ہی اس میں، لیل میں، والنہار، اور دن کو، مبصرہ، روشن، یعنی اللہ نے بنایا رات کو سکون پانے کے لیے اور دن کو بنایا روشن۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا، البتہ، ذو، والا، ذا، ذو، ذی جو ہے اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں پزیسر آف، یعنی والا کر کے کرتے ہیں ٹرانسلیشن۔ لذو فضل، البتہ فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولکن، اور لیکن، اکثر ناتی، اکثر لوگ، لا یشکرون، نہیں وہ شکر کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بنائے۔ ذالکم، یہ ہے، اللہ، اللہ، ربکم، رب تمہارا، خالق، پیدا کرنے والا، فاعل کا وزن خالق، ٹرانسلیشن والا کر کے کریں گے، پیدا کرنے والا، کل شیء، ہر چیز کا، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، فانا، تو کہاں سے، انا کی ٹرانسلیشن اسی طرح ہوتا ہے، یا تو ہاؤ کم، کہاں سے، کیسے، کیوں کر، تو فانا، تو کہاں سے، فرام ویئر، فکون، تم پھیرے جاتے ہو۔ تو فکون جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ، فا اور کاف۔ قرآن میں اس فعل کی شکل میں اس طرح بہت دفعہ آیا ہے کہ، اور اس کا مضارع یعنی کہ مجہول ورژن، تا پہ تھرڈ لیٹر پہ زبر، تو کلیئر گیو اوے کہ مضارع مجہول ہے۔ تو حمزہ، فا، کاف روٹ ورڈ جب یہ فعل کی طرح آیا ہے تو اس ورژن میں یعنی کہ مجہول کی طرح ہی بہت دفعہ ہے، فانا تؤفکون، تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو۔ یہی ٹرانسلیشن یعنی جو مجہول ہوتی ہے اس میں ٹرانسلیشن اسی انداز میں ہوتی ہے کہ اس میں ڈوئر مجہول ہوتا، نہیں پتا، تو فکون، تم پھیرے جاتے ہو، پھیرنے والا کون ہے وہ مسٹری ہے، نہیں پتا۔ تو فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ، تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو، ڈیلیوٹڈ، کہاں یعنی فرام ویئر آر یو ڈیلیوٹڈ۔ اس کی ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 75 میں، ثم انظر، پھر دیکھو، انا، کہاں سے، یؤفکون، وہ پھیرے جاتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی وہی مجہول ورژن ہے، اور یؤفکون، کہاں وہ پھیرے جاتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، یؤفکو، پھیرے جاتے ہیں، سیم چیز، الذین، وہ جو، کانوا، ہیں وہ، بآیاتی، آیات سے، اللہ کی، یجحدون، وہ انکار کرتے۔ جیم حادال روٹ ورڈ۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض، زمین کو، قرارہ، قرارگاہ، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت۔ اچھا، بناء کا روٹ ورڈ ہے با، نون، حمزہ، اور بنینا فوقہم سبا شدادا، تو اس میں روٹ ورڈ میں بلڈ، کنسٹرکٹ کے میننگ آتے ہیں ویسے با، نون، جا روٹ ورڈ میں، اور بنا چھت کے لیے 2 دفعہ ہے قرآن میں، یعنی کہ اس طرح بنا لفظ 2 دفعہ ہے جس کے میننگ ہے کینوپی، چھت۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا بنا، چھت، یعنی کہ کینوپی، ایک دفعہ یہاں پہ، اور ایک دفعہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 میں دیکھتے ہیں، اس میں بھی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے لیے عرش کو، ارض کو، زمین کو، فراشا، فرش، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت۔ تو یہاں پہ ایک دفعہ قرآن میں ہے، سورہ بقرہ ہم سب میں کوئی آیتیں بلکہ انفیکٹ کافی زیادہ بھی ہوتی ہیں، اور ایک دفعہ بس یہاں پہ ہے، اور آسمان کو، چھت۔ وصورکم، اور اس نے صورتیں بنائی تمہاری۔ یہ فعل ہے، فعل ماضی، صورہ یصور، تصویر، تصویر تو ہمیں پتہ ہے بنی ہوئی صورت کو کہتے ہیں،
صورت بنانے کی وجہ سے. تو وہ صورہ اس نے صورتیں بنائی. اچھا اس نے کہاں سے آیا؟ فعل ماضی کے آخر میں جب زبر ہوتا ہے، جیسے صورہ کے اوپر را پہ زبر ہے تو اس میں ہوا کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے ان واحد مذکر کی. تو صورہ اس نے صورتیں بنائی، اور کم تمہاری، تم سب کی. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن میں ایسی ہی صورت میں ایک اور آیت بلکہ اس کو پورا کر کے وَصَوَّرَكُمْ اس نے صورتیں بنائی، کم تمہاری، فَأَحْسَنَ تو اس نے اچھی بنائی، صُوَرَكُمْ صورتیں تمہاری. یہ اسم ہے. صورہ صورتیں پلورل ہے، اور ٹرانسلیشن پلورل میں کریں گے صورتیں تمہاری، اور یہ اسم کی طرح ٹرانسلیشن ہوگی. یہ آلموسٹ ایسی ہی آیت ایک جگہ اور ہے، سورۃ تغابن کی آیت نمبر 3. اس میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وَصَوَّرَكُمْ اور صورت بنائی تمہاری، اس نے صورت بنائی تمہاری، فَأَحْسَنَ تو اچھی بنائی، صُوَرَكُمْ صورتیں تمہاری، پلورل ٹرانسلیشن صُوَرَكُمْ صورتیں تمہاری. جی اس میں ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے فَأَحْسَنَ تو اس نے اچھی بنائی. آپ کبھی کبھار دیکھتے ہیں احسنہ کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے زیادہ اچھی ہے، بہتر ہے. احسنہ جس طرح احسن و عملہ، کون ہے تم میں عمل کے اعتبار سے اچھا، زیادہ اچھا، اس طرح ٹرانسلیشن ہوتی ہے احسن. اور یہاں پہ لکھا اس نے اچھی بنائی. تو اس بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. احسن سیم لفظ، یہ احسن جب یہ اس میں اس کا صیغہ ہوتا ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ احسن افعالو کے وزن پہ احسنو، یا اس میں احسنہ بھی آ سکتا ہے کسی وجہ سے. تو احسنو اس میں تفضیل کا صیغہ جب ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے، اس کی میننگ ہوتی ہے زیادہ اچھا ہے. اور جس طرح زیادہ تر قرآن میں آپ کو اس کا یہی ورژن ملتا ہے جو اس میں تفضیل کا صیغہ ہوتا ہے. لیکن یہ فعل کی طرح یہاں پہ یہ فعل ماضی ہے. فعل ماضی بھی جب ہاتھ سے نون روٹ ورڈ سے احسن یحسن احسان، جب اس طرح فعل ماضی یعنی احسن یحسن احسان کر کے آتا ہے یہ، تو یہ فعل ہوتا ہے. فعل میں بھی جب ٹرانسلیشن ہوگی، جب فعل میں اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے تو اس کی میننگ ہوتی ہے یعنی کہ ٹو ڈو گڈ، یعنی کہ اچھے طریقے سے کرنا، یا تو احسان کرنا یا پھر اچھا کرنا، نیکی کرنا. تو یہاں پہ کہ فاحسنا تو اس نے اچھی بنائی. تو یہ فرق کیسے پتہ چلے گا کہ احسنا اسم ہے کہ فعل ہے؟ تو یہ اکارڈنگ ٹو ٹیکسٹ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. جیسے اس میں وصورکم اس نے صورتیں بنائی تمہاری، فاحسنا تو اس نے اچھی بنائی ہے. یہ اس نے کہاں سے آیا؟ فعل ماضی ہے. فعل ماضی کے آخر میں جب زبر یا کھڑی زبر ہو، اس میں ہوا کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے. تو اس نے اچھی بنائی، صورکم صورتیں تمہاری. اس کے ہم اگزامپل میں دیکھتے ہیں چیزیں، جیسا کہ یہاں پہ دیکھیں سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں اللہ نزل احسن الحدیث. تو اس میں تفضیل کا صیغہ، تو یا تو بہتر کی ٹرانسلیشن یا بہترین کی. یہاں پہ بہترین کی ٹرانسلیشن تھی احسن القصص، بہترین احسن عملہ، وہاں پہ بہتر ہے عمل کے اعتبار سے. ایک اور اس کی ہم دیکھتے ہیں سورہ فصلت حامیم سجدہ جو ہے اس کی آیت نمبر 33 اور 34 میں ومن اور کون احسن زیادہ اچھا ہے. تو زیادہ اس کی ٹرانسلیشن اسی طرح آتی ہے بیٹر ہے، احسن زیادہ اچھا. تو یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اور نیچے بھی اس میں ہی آیت نمبر 34 میں بھی نظر آتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، جو اس طریقے سے دور کرو جو ہی احسن زیادہ اچھا ہے. تو جب یہ ٹرانسلیشن نظر آ رہی ہے اور یہ ہے، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں جو فعل کی طرح جب آتا ہے قرآن میں سورہ کہف میں آیت نمبر 30، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، بے شک ہم نہیں، ہم ضائع کرتے اجر اس کا جو احسن عملہ. تو اس کی ٹرانسلیشن کیا احسنہ کی؟ جو اچھا کرے عملہ. تو اب جو یہ من احسن عملہ، تو یہ کیا چیز ہوئی؟ احسنہ یہ فعل ہو گیا، کیونکہ احسنہ کا میننگ ہوتا ہے ٹو ڈو گڈ. تو احسنہ اس نے اچھا کیا، تو یہ فعل ماضی ہو گیا یہاں پہ. تو یہ اس میں تبدیل نہیں ہے. ایک دفعہ ایک اور دیکھ لیتے ہیں سورہ السجدہ کی آیت نمبر 7 ہے. اس میں بھی الذی جس نے احسنا اچھا بنایا ہر چیز کو. ایکسکیوز می. تو احسنا میں اچھا بنانا جب ہم فعل کی طرح کرتے ہیں تو اچھا بنانے کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے، اور جب یہ اس میں تبدیل ہوتا ہے تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ اچھا ہے، اس ٹرانسلیشن میں ہوتا ہے. اس نے اچھی بنائی صورکم صورتیں تمہاری، ورزقکم اور اس نے رزق دیا تمہیں. رزقا قاف پہ زبر ہے تو اس میں ہوا کی ضمیر ہے، رزقا اس نے رزق دیا کم تمہیں من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے. طیبہ روٹ ورڈ ہوتا طیبات کا،
ذالکم یہ ہے اللہ اللہ ربکم رب تمہارا، فتبارک بس بابرکت ہے اللہ اللہ رب جو رب ہے العالمین تمام جہانوں کا، وہ الحی زندہ ہے، لا الہ الا ہو نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، فدعو فعل امر ہے، فدعو پس پکارو ہو اسے، مخلصین اللہ الدین خالص کرنے والے ہو کے اسی کے لیے دین کو، مخلصین میم پہ پیش ہے، اونا اینا آخر میں ٹرانسلیشن والے کر کے کرتے ہیں، مخلصین خالص کرنے والے ہو کر، لہو اسی کے لیے الدین دین کو۔ قرآن میں کئی دفعہ نظر آتا ہے یہ، اسپیشلی سورۃ زمر میں تو 3 دفعہ ہے، پھر اس کے بعد اب یہاں پہ بھی دکھ رہا ہے مخلصین لہ الدین خالص کرنے والے ہو کے اسی کے لیے دین کو۔ ایک جگہ اور دیکھ لیتے ہیں ہم، یہ تو صورناکم کی ایک مثال ہے جو ہم نے پہلے پڑھا سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 میں، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا تمہیں، ثم پھر صورناکم صورت بنائی ہم نے تمہاری، تو ہم نے جو صورہ پڑھا تھا اسی کی اگزامپل میں ہے یہ۔ سورہ بینہ کی آیت نمبر 5 ہے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ، کہ ہم وہ عبادت کرے اللہ کی، مخلصین خالص کرتے ہوئے، یہ خالص کرنے والے ہوتے ہوئے، لہو اسی کے لیے الدین دین کو۔ تو یہاں پہ بھی ہم یہ پڑھتے ہیں سورہ بینہ میں بھی، الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، قل کہہ دیجئے انی بے شک میں، نوحیتو روکا گیا ہوں میں، روٹ ورڈ اس کا نون ہا یا ہوتا ہے نہیں، جب ہم نہیں کرتے ہیں تب بھی ہم لوگوں کسی کو روکتے ہیں کام سے، تو اس میں روکنے کے میننگ آتے ہیں، اور یہ مجہول کا صیغہ ہے، ماضی مجہول کا صیغہ ہے، اور ہم آج کے لیسن میں اور بھی دیکھیں گے تو آپ کو اور اندازہ ہوگا۔ نوحیتو میں نون روٹ ورڈ کی ہے، نوحیتو روکا گیا ہوں میں، ان کے عبودہ میں عبادت کروں، الذین ان کی جنہیں تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ سوائے اللہ کے، لما جب کہ، جاءنی آ گئی، جا آ گئی، نی اٹیچ پروناؤن ہے میرے پاس، کیا چیز آ گئی پلورل میں ہے آگے، اسی لیے ٹرانسلیٹ اس میں جو ہے ٹرانسلیشن آ گئی میرے پاس، البینات واضح نشانیاں، بے ربی میرے رب کی طرف سے، وَأُمِرْتُ اور حکم دیا گیا ہے مجھے، یہ بھی نوحیتو جیسے تھا، نوحیتو امرتو، نوحیتو امرتو اگر آپ دیکھیں تو ایک جیسی حرکات ہیں، تو یہ بھی کیا ہے مجہول ہے، تو نوحیتو روکا گیا ہوں میں، تو روکا گیا ہوں میں مگر کس نے روکا یہ بات مجہول ہے، نہیں کلیئر مسٹری ہے ڈوئر، تو اسی لیے ٹرانسلیشن کس طرح کریں گے، روکا گیا ہوں میں، وَأُمِرْتُ اور حکم دیا گیا ہوں میں، یا حکم دیا گیا ہے مجھے، تو اس میں بھی حکم تو مجھے دیا گیا مگر کس نے دیا ہے وہ بات نہیں نظر آ رہی سامنے، تو یہ مجہول اسی طرح ہوتی ہے ٹرانسلیشن، وَأُمِرْتُ اور حکم دیا گیا ہے مجھے، ان کے اسلمہ میں فرما بردار ہو جاؤں، اگین پھر یہ بھی ماضی مجہول ہے کہ میں اسلم یسلمو، نہیں یہ ماضی مجہول نہیں ہے، سوری یہ ایکٹیو ورژن ہے، کیونکہ میں تو اس میں ڈوئر ہو گیا، جب ڈوئر نظر آ رہا ہے جیسا اسلمہ میں فرما بردار ہو جاؤں، تو یہ حمزہ کی ٹرانسلیشن ہے میں، تو جب ڈوئر میں فرما بردار ہو جاؤں تو میک سینس، یہ ایکٹیو ورژن ہے، ٹھیک، تو اسلمہ میں فرما بردار ہو جاؤں، لی رب العالمین رب کے لیے تمام جہانوں کے، هو الذی وہی ہے جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، من تراب مٹی سے، ثم پھر من نطفت نطفے سے، ثم پھر من علقۃ جمے ہوئے خون سے، ثم پھر یخرجکم وہ نکالتا ہے کم تمہیں، طفلا بچہ بنا کے، طفل ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، طفل سنگولر اور اطفال پلورل، ثم پھر لی تبلغو، لی تاکہ، تا پہلے او بعد میں تم جمع کا صیغہ، تبلغو لاکہ تم پہنچ جاؤ، اشدکم اپنی جوانی کو، اشدہ مین جوانی کو۔ یہاں پہ رک کے ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ آلموسٹ ایسی ہی آیت قرآن میں ایک اور جگہ ہے، پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں، سورہ غافر کی جی آیت نمبر 67، یہ تو میں نے 67 ہی سیم نکالی ہوئی، ایک منٹ، جی یہ اب اصل میں سورہ حج کی آیت نمبر 5 ہے، اس میں اس طرح کی سٹیجز ہیں کہ ہم نے پیدا کیا تمہیں من تراب مٹی سے، ثم من نطفت پھر نطفے سے، ثم من علقۃ پھر
علقہ سے خون کی چٹکی یعنی کہ جمع خون سے، ثم من پھر یہاں پہ ڈفرینٹ ہے اس میں، اور ہم دیکھیں گے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اشدہ، اور کبھی اکثر آپ دیکھتے ہیں اشدہ. اشدہ کا مطلب ہوتا ہے شین دال دال دونوں کا روٹ ورڈ ہے، مگر اشدہ جو ہے وہ اس میں تبدیل کا صیغہ ہے. جیسے شین پہ اگر زبر آ جائے اشدو یا اشدہ، یعنی شین پہ زبر ہونا ضروری ہے اس میں. اشدو یا اشدو جو ہوتا ہے اس کی مطلب زیادہ شدید ہے. اشدو شدید ترین کے لیے بھی آیا کبھی، لیکن اس کے مطلب زیادہ شدید ہے، زیادہ سخت. یہ بھی قرآن میں نظر آتا ہے، اس میں شین پہ زبر ہوتا ہے. اور جب یہ اشدہ کر کے آتا ہے شین پہ پیش کے ساتھ اور پھر دال پہ زبر کے ساتھ، تو اس میں آتا ہے جوانی، فل میچورٹی. تو دونوں کی ایگزامپلز ہم دیکھ لیتے ہیں قرآن میں. جیسا کہ اشد کی ایگزامپل سورہ غافر میں، المؤمن میں، آیت نمبر 82 میں ہم دیکھیں گے، آخر میں نظر آئے گی. اکثر منہم وہ تھے زیادہ ان سے، وہ اشدہ اور زیادہ شدید، قوتاً قوت میں. تو شین پہ زبر ہے تو اس کی میننگ زیادہ شدید، اس میں تبدیل کا صیغہ ہے یہ. اچھا، اور پھر اب ہم اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں جو اشدہ جب آئے گا جوانی کے لیے. تو یہ جب یہ سورہ احقاف کی آیت ہے 15، اس میں انسان کے لیے کہا ہے کہ حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغا جب وہ پہنچ جگہ اشدہ ہو اپنی جوانی کو. تو اشدہ جوانی کے لیے یہاں پہ بھی استعمال ہوا. پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ قصص کی آیت نمبر 14 میں، اس میں بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ولما، اور جب بلغا وہ پہنچ گیا اشدہ ہو اپنی جوانی کو. اور اسی طرح انفیکٹ سورہ کہف میں بھی جہاں پہ وہ دونوں بچوں کا ذکر تھا کہ خزانہ ان کا چھپایا تھا، وہاں پہ بھی اشدہ ہما. تو اشدہ جوانی کو کہتے ہیں، اور اشد جو زیادہ تر قرآن میں اشد یوز ہوتا ہے اس کے میننگ ہوتے ہیں کہ وہ اس میں تبدیل کا صیغہ ہے اور زیادہ شدید کے میننگ میں. ثم پھر لی تکونو، لی تاکہ، تکونو تم ہو جاؤ، شیوخا بوڑھے. شیوخا کا روٹ ورڈ ہے شین یا خا. شیخ جب بھی یہ روٹ ورڈ قرآن میں 4 دفعہ آیا ہے، 3 دفعہ سنگولر فارم میں شیخ کر کے، اور 1 دفعہ یہاں پہ پلورل ہے شیوخ. ہمارے ہاں ہم شیخ ڈفرینٹ الفاظ میں کہتے ہیں، اردو میں شیخ، یا ویسے بھی آج کل جس طرح کوئی بزرگ ہو، کوئی بہت اچھا قرآن پڑھنے سکھانے والا، اس کو شیخ کہتے ہیں عزت کے لیے، جیسے ہم بولتے ہیں. میں یہ قرآن میں جب بھی شیخ آیا ہے وہ اولڈ مین، بوڑھے کے لیے آیا ہے. جیسے یہاں پہ شیوخن، یہ پلورل میں بوڑھے. اور اس کے علاوہ ایک ایگزامپل اس کی دیکھ لیتے ہیں. جیسے حضرت حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف کے آیت نمبر 78 میں ہے، جب ان کے بھائیوں نے کہا تھا کہ ان کے جو والد ہیں یوسف علیہ السلام کے، وہ شیخن بوڑھے ہیں، کبیر بہت زیادہ. تو شیخ یہاں پہ آیا ہے. پھر بھی اور بھی 2 جگہ اور آیا. تو شیخ 2 دفعہ آیا قرآن میں، اور شیوخ 1 دفعہ. اور جب بھی آیا یہ اولڈ مین کے لیے آیا ہے. وَمِنْكُمْ اور تم میں سے من کوئی ہے جو یتوفا فوت کر دیا جاتا ہے. توفا یا توفا روٹ ورڈ ہوتا ہے واوفا یا. واوفا یا سے توفا یا توفا کی میننگ وہی ہے جو ہم اردو میں وفات کا کہتے ہیں. وفات ہو گئی تو بس یہ کہ جان قبض ہو جانا یا انسان کا مر جانا، اس میں توفا یا توفا آتا ہے روٹ ورڈ. یہاں پہ یا پہ پیش ہے اور 3rd لیٹر پہ زبر ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ مجہول ہے، مضارع مجہول کا صیغہ ہے. تو ومن اور کوئی ہے جو یتوفا وہ فوت کر دیا جاتا ہے. اگر یتوفا ہوتا ہے جیسے اس کا نارمل ورژن، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو فوت ہو جاتا ہے، تو وہ فوت ہونے کا ڈوئر ہو جاتا ہے. مگر یتوفا میں وہ فوت کر دیا جاتا ہے، اور ڈوئر مسٹری ہے، تو یہی انداز ہوتا ہے. تبھی اس کی ٹرانسلیشن تھوڑی سی ٹرکی ہوتی ہے. کوئی ہے جو فوت کر دیا جاتا ہے من قبل، اس سے پہلے. اس کے ہم ایگزامپل میں یہی والی جو آیت ہم نے ابھی سورہ حج کی آیت نمبر 5 بات کی تھی، جس میں یہ سٹیجز ہیں، پھر نخرجکم طفلا بھی ہے، پھر اشدکم تک پہنچے. اس کے آگے سے ہی یہ کنٹینیو ہوتا ہے. وَمِنْكُمْ اور تم میں سے کوئی من جو یتوفا فوت کیا جاتا ہے، یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے. اور تم میں سے کوئی ہے جو ارذل عمر تک لے جایا جاتا ہے، تو اس میں آگے یہ ہے. تو یہاں پہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کی ایگزامپل مجہول کے صیغے میں.
پھر سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 میں اس میں بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف کی دعا کہ آپ ولی ہیں دنیا اور آخرت میں میرے، توفنی تو فوت کر مجھے، وفات دے مجھے مسلمن اس فرما برداری کی حالت میں، اور الحقنی بالصالحین اور مجھے ملاد صالحین کے ساتھ. ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ولی ہیں ہماری دنیا اور آخرت میں، آپ ہمیں بھی اس حال میں فوت کریں کہ ہم آپ کے فرما بردار ہوں اور ہمیں صالحین کے ساتھ دے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، آمین. تو ہم نے توفا، اور یہ توفا جو ہے یہ مجھول کا ہے، فوت کر دیا جاتا ہے من قبل اس سے پہلے، تبلغوا اور تاکہ تم پہنچو اجلن ایک وقت کو، مسمن مقرر. مسمن کا روٹ ورڈ سین میم واو قرآن میں جتنی دفعہ بھی مسمہ ہے وہ ہمیشہ اجل کے ساتھ کمبائن ہو کے آیا ہے، اس کے ساتھ کمبائن ہوا ہے. اجل اکیلا بھی آ جاتا ہے لیکن مسمہ ہمیشہ اس کے ساتھ آیا، اس کے مطلب اپوائنٹڈ ٹائم ہے. وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تعقلون تم عقل سے کام لو. ہوا وہی ہے الذی جو یحیی جو وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہ موت دیتا ہے. فَإِذَا پھر جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، قضا فعل ماضی ہے تبھی اس میں وہ واحد مذکر کی ضمیر آخر میں ہڈن ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے امرن کسی کام کا. فَإِنَّمَا تو بے شک یقول وہ کہتا ہے لہو اس سے. جب بھی قاف و لام روٹ ورڈ کے بعد لا یا لی آتا ہے اس کا مطلب کس سے کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے اس سے کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. کن فعل امر ہے جیسا قول کہہ دو کن ہو جاؤ، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے رک کے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی کن کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کو کن کہہ دیجئے، ہم اللہ تعالیٰ ہماری جنت میں جانے کو کن کہہ دیجئے، آمین. آیت نمبر 69. علم کیا نہیں تو آپ نے دیکھا الی الذین طرف ان کے جو یجادلون جھگڑتے ہیں فی آیات اللہ آیات میں اللہ کی، انا کہاں سے، فرام ویئر یصرفون وہ پھیرے جاتے ہیں. صادرہ فا روٹ ورڈ ابھی ہم نے پہلے پڑھا تھا انا فکون، فکون تو قرآن میں بہت دفعہ ہے. حمزہ فا کاف روٹ ورڈ کے ساتھ، یہ بھی مضارع مجہول ہے اور میننگ دونوں کے سیم ہیں، لیکن یصرفون صادرہ فا روٹ ورڈ جو ہے یہ تو قرآن میں صرف یعنی کہ یہ روٹ ورڈ پھیرنے کے لیے ہی کافی دفعہ آتا ہے. اس طرح انا یصرفون کا کہ بہت نہیں آتا، لیکن اس کے میننگ بھی وہی ہوگا کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں، پھرائے جاتے ہیں. یہ دیکھ لیتے ہیں ایک جگہ قرآن میں اور کہاں ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 6 میں اسی طرح آخر میں تھا فَأَنَّا تو کہاں سے کیوں کر تُصْرَفُونَ تم پھرائے جاتے ہو، تم پھیرے جاتے ہو، تو کہاں سے پھرائے جاتے ہو. تو اسی طرح اسی انداز میں یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا تھا، اس میں بھی آخر میں سورہ یونس کی آیت نمبر 32 میں بھی اسی طرح اینڈ میں آ رہا ہے فَأَنَّا تو کہاں سے تُصْرَفُونَ تم پھیرے جاتے ہو. الذین وہ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بالکتاب کتاب کو، وہ بما اور اس سے جو ارسلنا بھیجا ہم نے بھی ساتھ اس کے رسولنا اپنے رسولوں کو، پلورل ہے رسول کی. فسوف تو ان قریب یعلمون وہ جان لیں گے، اذ جب الاغلال توق ہوں گے. اغلال توق غائن لام لام روٹ ورڈ اور اغلال پلورل ہے، توق ہوں گے جو گلے میں سراؤنڈ کرتے ہیں اس کو اغلال کہتے ہیں. فی عناقہم ان کی گردنوں میں، عناق جو ہے عنق کی جمع ہے، ٹرانسلیشن پلورل میں کریں گے، ان کی گردنوں میں. والسلاسل اور زنجیریں ہوں گی. سلاسل سین لام روٹ ورڈ ہے، قرآن میں یہ 3 دفعہ آیا ہے، 2 دفعہ سنگل پلورل سلاسل اور 1 دفعہ سلسلہ کر کے بھی آیا ہے. اور قرآن میں دیکھتے ہیں ہم کہ کہاں پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے. سورہ انسان جو ہے اس کی آیت نمبر 4 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے سلاسلہ زنجیروں کو، وہ اغلالن اور توق کو، وسائرہ اور بھڑکتی ہوئی آگ کو. اللہم لا تجعلنا منہم. اور سلاسل جو ہے ایک جنگ سلاسل بھی تھی حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی تھی، اس میں بھی ان لوگوں نے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی تھی تو اس کو جنگ سلاسل کہتے ہیں. اوکے. جب توق ہوں گے ان کی گردنوں میں اور زنجیریں ہوں گی، یسحبون وہ گھسیٹے جائیں گے. سین ہا با روٹ ورڈ اس میں بھی دیکھیں یا پہ پیش ہے، 3rd لیٹر پہ زبر ہے، تو یہ کلیئر کی وے کہ یہ مضارع مجہول ہے. پیسو لکھ لیجئے اس پہ. تو یسحبون وہ یا پہلے اونا بعد وہ جمع کا صیغہ، اور یسحبون وہ گھسیٹے جائیں گے، وہ ڈریگ کیے جائیں گے. اور یہاں پہ کون ڈریگ کر رہا ہے، وہ ڈوئر جو ہے مسٹری ہے تبھی یہ مجہول ہے. ٹرانسلیشن کیسے ہوگی، یسحبون وہ گھسیٹے جائیں گے. سین ہا با روٹ ورڈ فعل کی طرح قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے اور اس کے میننگ ہے ٹو ڈریگ یعنی گھسیٹنا جیسے یہاں پہ. اور اسم کی طرح تو صحابن بادلوں کے لیے آیا ہے. جب بھی صحاب آپ دیکھتے ہیں
تو وہ بادلوں کلاؤڈس کی میننگ میں ہے، مگر فیل کی طرح 2 دفعہ ہے اور اس کی میننگ ہے ٹو ڈریگ کے. جیسے یہاں پہ ایک دفعہ دیکھ رہے ہیں آپ یسحبون وہ گھسیٹے جائیں گے فی الحمیم کھولتے پانی میں. تو یہاں تک بریک کر کے ہم دیکھتے ہیں قرآن میں ایک دفعہ اور کہاں ہے سین ہا روٹ ورڈ. سورہ القمر کی آیت نمبر 48 میں یوما جس دن یسحبون وہ گھسیٹے جائیں گے. اگین یہ بھی آپ دیکھیں یسحبون سیم ورژن ہے مضارع مجہول. یسحبون وہ گھسیٹے جائیں گے فی الناری آگ میں اپنے منہ کے بل. تو ڈریگ کیے جائیں گے کے میننگ میں. تو 2 ہی دفعہ ہے قرآن میں، دونوں دفعہ ہم نے دیکھ لیا. اللہ تعالیٰ بچائے اس چیز کو دیکھنے سے بھی، مگر قرآن میں کہاں ہے وہ ہم نے دیکھ لیا. یسحبون وہ گھسیٹے جائیں گے فی الحمیم کھولتے پانی میں، ثم پھر فی الناری آگ میں یسجرون وہ جھونکے جائیں گے. پھر اگین آپ دیکھ رہے ہیں سیم ورژن یہاں پہ پیج 3rd لیٹر پہ زبر مضارع مجہول ہے، ٹرانسلیشن بھی اس لیے سیم سی ہے. یسجرون وہ جھونکے جائیں گے. سین جیم را روٹ ورڈ قرآن میں 3 دفعہ آیا ہے. سین جیم را روٹ ورڈ قرآن میں 3 دفعہ آیا ہے، اور یہاں پہ یہ فیل کی طرح اس فیل کی طرح آیا جس طرح اس باب میں. تو اس کی میننگ ہے ٹو بی برن، یعنی کہ جھونکے جانا جلنے کے لیے. بیسیکلی جلنے کی میننگ میں آئے گا بیس یہ، اور جھونکے جانا جیسے ہم صاد لام یا بھی پڑھتے ہیں نا، اس میں ہوتا ہے کہ وہ داخل ہو رہے ہیں جلنے کے لیے. تو سین جیم را میں بھی وہ جھونکے جا رہے ہیں جلنے کے لیے. تو اس طرح مینز انڈرسٹینڈنگ کے لیے بات ہو رہی ہے ابھی. ٹرانسلیشن تھا وہ جھونکے جائیں گے یہاں پہ، یعنی کہ ٹو بی برن کے جلنے. یہاں پہ آپ اس کو ایک دفعہ دیکھ رہے ہیں اس باب میں. اس کے علاوہ اس کے ہم جانتے ہیں اس کی شکل ڈفرینٹ ہوتی ہے، مگر یہ آپ کو یہ پڑھتے ہیں ہم سورہ تکویر کی آیت نمبر 6 ہے وَإِذَا الْبِحَارُ، اور جب سمندر سُجِّرَت بھڑکا دیے جائیں گے. تو بھڑکانے میں بھی آپ دیکھیں کہ برننگ کے میننگ آتے ہیں کہ بوائل ہو رہے ہوں گے جب وہ دہکا دیے جائیں گے. تو اس میں بھی گرمی کے نظر آ رہا ہے کہ گرمی جس طرح سجرت میں بھڑکانا. تو یہ ڈفرینٹ صیغہ ہے، ڈفرینٹ فارم ہے اس کی بھیل کی، مگر سین جیم را ایک دفعہ قرآن میں یہاں نظر آتا ہے، اور ایک دفعہ سین جیم را والبحری اور سمندر المسجور جو ابلتے ہوئے سمندر کی قسم. اور اس میں بھی فیلڈ کی میننگ بھی لوگ کوئی کہتے ہیں کسی طرح، مگر سین جیم را روٹ ورڈ اس میں بھی ہے. تو اب سورہ طور میں قسم کھائی گئی ہے تو آیت نمبر 6 میں. تو 3 دفعہ سین جیم را ہے قرآن میں، اور آپ نے دیکھا کہ وہ اس میں یہاں پہ اس کی میننگ جھونکے جائے گا. تو آپ اس کو ہائی لائٹ کر کے یاد کریں تاکہ اس کو صحیح سے یاد کر سکیں. ثم پھر قیلا کہا جائے گا. جب بھی قاف و لام روٹ ورڈ کے بعد لام لا یا لی آتا ہے، اس کا مطلب کس سے کہا جائے گا. قیلا کہا جائے گا لہم ان سے، اینا کہاں ہے ماں وہ جنہیں کن تم تھے تم تشرکون تم شریک ٹھہراتے، من دون اللہ سوائے اللہ کے، قالو وہ کہیں گے ضلوا وہ گم ہو گئے ہیں، عنا ہم سے. اچھا ایک اور چیز ہم ایک اور آج وہ دیکھتے ہیں اس میں رول، یا آپ کہہ لیں کہ ایک انٹرسٹنگ چیز دیکھتے ہیں. جی ضاد لام لام روٹ ورڈ جب یہ ایک باب میں آتا ہے، جیسے دلہ یا دلو، یہاں پہ زبر ہے. اچھا دلہ یا دلو جب اس باب میں آتا ہے، اس کے میننگ ہوتے ہیں بھٹکنا، لاسٹ ہو جانا، غلطی خود کرنا. جیسے اگر ہم بھٹکنا گمراہ ہونا تو خود ہونے میں آتا ہے، ٹھیک ہے، بھٹکنا. دلہ یا دلو کر کے جب آتا ہے، لیکن جب یہ اس باب میں آتا ہے ادلہ یو دلو، یہاں پہ پیش آ گیا ادلہ یو دلو، جب یہ اس باب میں آتا ہے تو اس کی میننگ ہوتے ہیں بھٹکانا، یعنی بھٹکنا اوپر جو ہے اس میں انسان خود بھٹک رہا ہے اور خود لاسٹ ہو گیا جیسے، اور بھٹکانے میں دوسرے کو بھٹکا رہا ہے جیسے. تو اس طرح آ جائے گا نا. ایک منٹ. تو یہ اس میں میننگ آتے ہیں اس کے بھٹکانا. تو یہ ہم یہ ابھی جو ہم آیت دیکھ رہے ہیں اس میں دونوں چیزیں ہیں. جب یہ ون کر کے دلہ یا دلو کر کے آئے گا بھٹکنا، اور ادلہ یو دلو کر کے آئے گا تو بھٹکانا. اس کی ادھر ہم آیت اب دیکھتے ہیں ابھی جس آیت میں اب ہمیں. اچھا قالو وہ کہیں گے دلو وہ گم ہو گئے. تو دلو کون سا فارم ہے؟ یہ ون ہے. دلہ یا دلو والا فارم ہے ون. تو اس کا مطلب وہ گم ہو گئے، وہ گم ہو گئے یا وہ لاسٹ ہو گئے. جو گمراہ خود بھی بھٹکنے میں آتا ہے جس طرح، اور لاسٹ کرنے کے میننگ میں بھی آتا ہے. تو دلو وہ گم ہو گئے، کیونکہ وہ جن کو شریک ٹھہراتے تو ان کے لیے کہیں گے کہ وہ لاسٹ ہو گئے، وہ گم ہو گئے.
अन्ना हमसे, تو اس میں بھٹکنے کے میننگ نہیں کریں گے مگر بیسیکلی یہ خود وہ گم ہو گئے، یعنی بدھ گم ہو گئے، بلکہ لم نہیں نکن تھے ہم، ندعو ہم پکارتے، من قبل اس سے پہلے، شین کسی بھی چیز کو، کذالک اسی طرح، یدلو بھٹکاتا ہے۔ اب جو یہ کون سا ورژن ہے؟ 4 ورژن ہے جس میں دوسرے پہ افیکٹ جا رہا ہے اس فعل کا، تو یدلو وہ بھٹکاتا ہے۔ اب کون بھٹکاتا ہے؟ لفظ جلالہ بعد میں پیش مرفوع حالت میں، تو یدل اللہ بھٹکاتا ہے اللہ الکافرین کافروں کو۔ یہ قرآن میں اور جگہ پہ بھی اس طرح 2 ایک ساتھ نظر آتی ہیں چیزیں، جیسے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 77 میں، اس میں بھی ہے قد تحقیق دلو وہ بھٹک گئے، من قبلو اس سے پہلے، وَأَدَلُّ یہ دوسرا باب آ گیا اور انہوں نے گمراہ کیا۔ دلو جو پہلا باب ہے اس میں وہ خود بھٹک گئے، اور ادلو یہ جو باب بدل گیا تو اس کے مطلب انہوں نے گمراہ کیا بہت سو کو، پھر ودلو اور وہ بھٹک گئے، پہلا باب دوبارہ آ گیا۔ تو جب اس طرح آپ سمجھیں گے تو آپ کو ٹرانسلیشن میں یاد رکھنا آسان ہوگا، ورنہ کیا ہوتا ہے ہم خود بھی لاسٹ ہو جاتے ہیں کہ ایک جگہ یہ ٹرانسلیشن ہے ایک جگہ یہ ہے، تو باب بدلنے سے ٹرانسلیشن بدل جاتی ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل یہاں بھی دیکھ لیں، سورہ فرقان کی آیت نمبر 17 ہے کہ اس دن بھی کہیں گے فیقولو، تو وہ کہیں گے انتم کیا تم نے، اضللتم گمراہ کیا تم نے، تو یہ ادلہ یدلو ہے، یہ ہے 4 والا، گمراہ کیا تم نے، بھٹکایا تم نے، اور آخر میں کیا ہے عام ہم یا وہ دلو وہ بھٹک گئے، السبیل راستے سے، تو یہ فرسٹ والا آ گیا۔ تو فرسٹ والے میں خود بھٹکنا یا پھر بھول جانا بھی آتا ہے، جیسے یہاں پہ لاسٹ کرنا آ گیا، دلو وہ گم ہو گئے، انا ہم سے، ٹھیک۔ تو یہ ایک کانسیپٹ کی بات ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، ذالکم یہ تمہارا انجام ہے، تو کیا اس لیے باوجہ کا بیکاز کے میننگ میں، باوجہ اس کے جو کن تم تھے، تم تفرحون تم خوش ہوتے، فی الارض زمین میں، بغیر الحق بغیر حق کے، وبما اور باوجہ اس کے جو کن تم تھے، تم تمرحون تم اتراتے۔ میم را ہا روٹ ورڈ قرآن میں 3 دفعہ ہے، ایک ہی دفعہ فعل کی طرح آیا ہے جیسے یہاں پہ، اور 2 دفعہ یہ اسم کی طرح آیا ہے مرحن کر کے، تمرحون تم اتراتے، اور مرحن کر کے 2 دفعہ ہے، ایک دفعہ ہم دیکھ لیتے ہیں سورہ اسراء بنی اسرائیل کے آیت میں 37 میں ہے، ولا تمشی اور نہ تم چلو فی الارض زمین میں، مرحا اتراتے ہوئے، اکڑ کے نہ چلو، اتراتے ہوئے نہ چلو، تو مرحا یہاں پہ ہے ایک دفعہ، اور ایک دفعہ قرآن میں اور کہیں نظر آتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، ادخلو داخل ہو جاؤ، فعل امر ہے، پلورل کو کہا جا رہا ہے، ادخلو داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم دروازوں میں جہنم کے، خالدین ہمیشہ رہنے والے، فیہا اس میں، کس میں؟ جہنم میں، اللہم لا تجعلنا منہم، ہا کی ضمیر مؤنث کی ہے، جہنم آگ اور جہنم کے سارے ناموں کے لیے مؤنث کی ضمیر مؤنث کہلاتے ہیں عربی میں، اس لیے مؤنث ضمیر ضروری ہے۔ فبئسا تو کتنا برا ہے، با حمزہ سین روٹ ورڈ، یہ فعل مذمت کہلاتا ہے، یعنی کتنا برا ہے، اس طرح اس کی ٹرانسلیشن کرتی ہے۔ مثوا ٹھکانہ، تھا اور یا روٹ ورڈ، مسوا ٹھکانے کو کہتے ہیں، اور یہ سورہ زمر میں بہت دفعہ ہم نے پڑھا مسوا ٹھکانہ، المتکبرین تکبر کرنے والوں کا، میم پہ پیش ہے، اینا اونا آخر میں، ٹرانسلیشن والوں کر کے کرتے ہیں۔ فاصبر پس صبر کیجئے، فعل امر، انا بے شک وعد اللہ وعدہ اللہ کا حق سچا ہے، فاما پھر اگر، یہ اما جو ہے نا آپشن دینے کے لیے آتا ہے، فاما پھر اگر، نورینکا نون را یا، را حمزہ یا روٹ ورڈ، جب یہ ارا یوری کر کے آتا ہے تو اس کی میننگ ہوتے ہیں ٹو شو، دکھانا، تو نورینا ہم دکھائیں، ہم شو کریں، اٹیچ پروناؤن ہے کا آپ کو، پھر اگر ہم شو کریں آپ کو، دکھائیں آپ کو، بعض الذی وہ چیز جو نعیدہم ہم وعدہ کرتے ہیں ہم ان سے، او یا نتوفینکا نون ہم کی ہوگی، توفا یا توفا ابھی بھی ہم نے پہلے پڑھا ہے، وفات کے لیے، فوتگی کے لیے ہوتا ہے، ہم تو نتوفا ہم فوت کر دیں، نتوفینا ہم فوت کر دیں آپ کو، فَإِلَيْنَا تو طرف ہماری ہی، یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے۔ پھر اگر یہاں پہ پیش اس پہ زبر تو مضارع مجہول ہے یہ، اور یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے، یہ تو قرآن میں بہت دفعہ نظر آتا ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی فکر لگا دے۔
اس سیم آلموسٹ ایسی آیت سورہ یونس میں آیت نمبر 46 میں بھی ہے، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ ہم دکھائیں، اگر ہم دکھائیں آپ کو، بعد الذی نعیدہم او یا نتوفینک ہم فوت کر دیں آپ کو، تو ہماری طرف ہی مرجع لوٹنا ہے ان کو. تو یہاں پہ آلموسٹ سیم آیت سورہ یونس میں گزری، آیت نمبر 46. اس کے علاوہ سورہ محمد کے آیت نمبر 27 میں فکیفا تو کس طرح ہوگا، اذا جب توفتہم فوت کریں گے ان کو ملائکہ فرشتے. تو آیت نمبر 78 وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا بھیجے ہم نے رسولن کئی رسول من قبل کا آپ سے پہلے، منہم ان میں سے بعض وہ ہے من جنہیں قصصنا بیان کیا ہم نے، فعل ماضی ہے یہ، قصصنا بیان کیا ہم نے علیہ کا آپ پر، ومنہم ان میں سے بعض وہ ہیں من جنہیں لم نہیں نقصص ہم نے بیان کیا علیہ کا آپ پر. یہ قصصنا فعل ماضی ہے اور نقصص نون پہلے آ گیا ہم کا، تو یہ فعل مضارع ہے آپ پر. وما اور نہیں کانا ہے لی رسول کسی رسول کے لیے ان کے یا وہ لے آئے. حمزہ تا یا روٹ ورڈ اکیلا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو کم آنا، لیکن اس کے بعد اگر بی آ رہا ہے تو اس کی میننگ ہوتے ہیں ٹو برنگ یعنی کہ لانا. تو یاتیا تبھی کیونکہ بی بعد میں آ رہا ہے تو برنگ کے میننگ آئیں گے، یاتی وہ لے آئے، بی آیتن کوئی نشانی، اللہ مگر باذن اللہ اللہ کے اذن سے، فاذا پھر جب آ گیا امر اللہ حکم اللہ کا، قضیہ فیصلہ کر دیا گیا، یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، قضیہ فیصلہ کر دیا گیا، بالحق کے ساتھ حق، و خسرہ اور خسارے میں پڑ گئے، خسارے میں پڑ گئے، خسرہ اور خسارے میں پڑ گئے، ہنالکا اسی وقت. ہنالکا جو ہے یہ اس میں ظرف آتا ہے تو اس میں اسی وقت اسی جگہ کے میننگ آتے ہیں دیر اینڈ دین کے، جس طرح وہ والی آیت آپ لوگ کو یاد ہوگی سورہ آل عمران میں جب حضرت مریم نے کہا سے زکریا علیہ السلام نے پوچھا تھا، انہوں نے بتایا کہ یہ فوڈ کہاں سے آتا ہے، تو انہوں نے ہنالکا دعا زکریا ربا، اسی وقت دیر اینڈ دین انہوں نے دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، تو وہاں پہ ہنالکا کر کے آیا تھا، اسی وقت اسی جگہ ادھر ہی، اس طرح ٹرانسلیشن ہوتی ہے اس کی. ہنالکا اسی وقت، خسرہ اور خسارے میں پڑ گئے، ہنالکا اسی وقت المبتلون اہل باطل. اللہ الذی اللہ وہ ہے جس نے جعل لکم بنائے تمہارے لیے انعام مویشی، لی ترکبو لی تاکہ، ترکبو روٹ ورڈ راکا وا سوار، لی ترکبو تاکہ تم سواری کرو، منہا ان میں سے بعض پر، ہا کی ضمیر مؤنث کی کس کی طرف جاری ہے، انعام کی طرف، ومنہا ان میں سے کچھ، تأکلون تم کھاتے ہو، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فیہا ان میں مویشیوں میں منافع فائدے ہیں، وَلِتَبْلُغُوا اور تاکہ تم پہنچو علیہا ان پر مویشیوں پر، حاجتن حاجت کو، فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں، وعلیہا وعلی الفلک اور مویشیوں پہ اور کشتیوں پر، الفلک کی ٹرانسلیشن پلورل میں کرتے ہیں شپس پر، تحملون تم سوار کیے جاتے ہو. پھر اگین آپ دیکھیں آج کل اس میں کتنی دفعہ یہ والا صیغہ آ گیا، یا تا پہلے ہو پیش اور تھرڈ لیٹر پہ زبر، تو مضارع مجہول ہے، تو تحملون تم سوار کیے جاتے ہو، وَيُرِيكُمْ اور وہ دکھاتا ہے تمہیں، ارا یوری جیسے نُرِيَنَّكُمْ ابھی دیکھا تھا اس میں ٹو شو کے میننگ تھے، یہاں پہ یُرِيكُمْ وہ دکھاتا ہے شو کرتا ہے، کم تمہیں آیات ہی نشانیاں اپنی، فَأَيَّ پس کون سی، وچ ایور آیات اللہ اللہ کی نشانیوں کا تنکرون تم انکار کرو گے، نون کا افرا روٹ ورڈ، افلم کیا بھلا نہیں، یسیرو وہ چلے پھرے، فی الارض زمین میں، فینظروا تو وہ دیکھتے، کیفا کیسا، کانا ہوا عاقبہ انجام، الذین ان لوگوں کا جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، کانو تھے وہ اکثر منہم ان سے، وہ اشدہ اور زیادہ شدید، اشدہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، شین دال دال روٹ ورڈ، زیادہ شدید، قوت میں، آثارن اور آثار میں، آثارن فی الارض زمین میں، یہ ایک دفعہ اور یہاں پہ آثار کا روٹ ورڈ آیا. سورہ غافر کی آیت نمبر 21 آلموسٹ ایسی ہی گزری ہے، اس میں بھی یہ پہلا والا حصہ پورا یہیں سے ہے کہ وہ ان سے زیادہ شدید تھے، ان سے قوت میں، وہ آثارن اور آثار میں، امپریشنز میں، نشانیوں میں، تو یہی تھی اس میں بھی اس طرح تھا. اور آسان میں، فی الارض زمین میں، فما پسنا آغنا کام آیا،
غین یا اغنا یغنی اور اس کے بعد آنا آتا ہے تو اس کی میننگ ہوتا ہے کام آنا. فما اغنا تو بس نہ کام آیا عنہم انہیں ما جو کچھ کانو تھے وہ یکسبون وہ کمائی کرتے. فلما تو جب جاءت آئے ہم ان کے پاس رسولہم رسول ان کے بالبیناتی ساتھ واضح دلائل کے فرحو تو وہ خوش ہو بما اس پر جو عندہم ان کے پاس تھا من العلم علم میں سے وحاقہ اور گھیر لیا. ہا یا قاف روٹ ورڈ ہوتا ہے گھیرنے کے معنی میں قرآن میں کافی دفعہ آتا ہے. حاقہ بہم اور گھیر لیا بہم انہیں ماں اس نے جو کانو تھے وہ بھی جس کا یستہزئون وہ مذاق اڑاتے. فلما پھر جب رأو انہوں نے دیکھا بأسنا عذاب ہمارا قالو وہ کہنے لگے یا انہوں نے کہا آمنا ایمان لائے ہم باللہ اللہ پر وحدہ اکیلے اسی پر وکفرنا انکار کیا ہم نے بما ان کا جنہیں کننا تھے ہم بھی ساتھ اس کے مشرکین شریک کرتے. فلم پسنا یکو تھا. اچھا یہ جو ہوتا ہے اس کا روٹ ہوتا ہے کاف واو نون. کانا یا کونو جو ہے اس میں کبھی بہت ایسے چینجز آتے ہیں کہ وہ خالی کاف پہ پیش رہ جاتا ہے اور یہ قرآن میں اور جگہ بھی انداز نظر آتا ہے. یکو میں ٹرانسلیشن ہے فلم پسنا یکو تھا وہ تھا. یا کی ٹرانسلیشن وہ تھا ینفعہم وہ نفع دیتا انہیں یعنی کہ ان کا ایمان کے لیے آ رہا ہے بیسیکلی. تو یہ ہم سورہ مریم میں بھی دیکھتے ہیں اس کی ایگزامپل. سورہ مریم میں آیت نمبر 9 میں بھی آتا ہے اور آیت نمبر 20 میں نظر آ رہا ہے. ابھی تو آیت نمبر 20 میں ہے ولم اور نہیں اکو میں ہوں. حمزہ میں کی تھی اور کو کی ٹرانسلیشن وہی کانا یکونو کا ہے میں ہوں بقیہ. یہاں پہ ایک دفعہ پھر سورہ مریم میں ایک اور نظر آ رہی ہے آیت نمبر 67 میں. اس میں بھی ہے ولم اور نہ تھی یکو تھا وہ شیئن کچھ بھی. تو یکو بھی نظر آتا ہے تکو بھی قرآن میں نظر آتا ہے میں کم نظر آتا ہے ایسے. اور انفیکٹ ہم اس میں سورہ غافر میں ہی شروع میں بھی ایک آیت دیکھ چکے ہیں اگر آپ جا کے دیکھیں 28 اس میں بھی ہم نے پڑھا تھا فلم پسنا یکو تھا ینفعوہم ینفعون وہ نفع دیتا ہم انہیں. کیا چیز نفع دیتی اس میں وہ کی ٹرانسلیشن کیوں نہیں کیونکہ اس کے فوراً بعد ڈور آ رہا ہے مرفوع حالت میں. کیا چیز ہے ایمان. ایمان پہ پیش ہے ایمانہم ایمان ان کا. نہ تھا کہ نفع دیتا انہیں ایمان ان کا. لما جب رأو انہوں نے دیکھا بأسنا عذاب ہمارا سنت اللہ طریقہ ہے اللہ کا التی وہ جو قد تحقیق خلط گزر چکا خالام واو روٹ ورڈ فی عبادی اس کے بندوں میں وخسرا اور خسارے میں پڑ گئے ہنالی کا اسی وقت الکافرون کافر. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے خسارے سے بچائے اور ہماری صورت کمپلیٹ ہوئی. اس میں جو بھی غلطی کمی کوتاہی تھی ہمارے نفس کی وجہ سے تھی اللہ تعالیٰ اس میں معاف کرے. اس کے بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے اپنے قریب جنت میں گھر بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا بھی اچھی دے آخرت بھی اچھی دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.